مشہور رائٹر امتیاز گلیانوی کی مشہور کتاب قلم میں بند 15 سال اب آپ سن سکتے ہیں آڈیو میں، اور آج پیش خدمت ہے کتاب کا دوسرا افسانہ، مردہ گائے کے پائے۔ غربت کی تاریخ ویسے تو اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی، مگر سجاد کے لیے ایسے تھی جیسے اس کے ساتھ ہی جوان ہوئی۔ سجاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، مگر اس کی ماں نے اسے کوئی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ سجاد کی ماں نے عدت کے ایام کو اپنی ساری زندگی پر محیط کر لیا۔ گھر سے باہر نہ نکلی، مگر گھر آرام سے نہ بیٹھی، بلکہ اس کی سلائی کی مشین چلتی رہی، کیونکہ اس کے عزیز و اقارب بھی اتنے امیر نہ تھے جو اس کی مدد کرتے، اور جب کوئی خود تنگ ہو تو اسے کسی کی تنگی نظر نہیں آتی۔ اس نے کسی کو موقع نہ دیا کہ کوئی اس پر ترس کھائے، بیٹے سجاد پر ترس کھائے، بلکہ محنت و مشقت کر کے خودداری سے زندگی گزارنا چاہیے، اور یہی درس اپنے بیٹے کو بھی دیا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارا معاشرہ تو ہندو معاشرہ کی طرح بیوہ عورت کو جلنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ اسلامی معاشرہ کی طرح عزت سے زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ عجیب طرح کی صورت ہے۔ سجاد نے زندگی اور غربت کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ غریب انسان کتنا ہی بڑا جرم کرے مجھے حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ غریبی انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ غربت سجاد کا ناپسندیدہ ترین موضوع تھا، مگر سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بھی۔ تاہم اس نے اپنی پڑھائی بڑی دلجوئی سے جاری رکھی۔ مشین کی آواز نے گھڑی کی آواز کا روپ دھار لیا تھا، کیونکہ وہ جب بڑا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ بچپن میں جب بھی کبھی سوتے ہوئے اس کی آنکھ کھلتی تھی تو اسے مشین کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کی زندگی کی راتوں میں رات کا سکوت تھا، اور سلائی مشین کی آواز جو دن کو بھی اسے سنائی دیتی تھی۔ اس کی زندگی کے کینوس پر غربت کا داغ بڑا نمایاں تھا، اور وہ اس کو ہر صورت میں ختم کرنے کے در پہ تھا۔ دانستہ یا نادانستہ اسے غریبی کا کوئی نہ کوئی منظر کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا تھا۔ وہ کتاب پڑھ رہا ہو یا اخبار پڑھ رہا ہو یا کہیں آ جا رہا ہو، غریبی کی کوئی نہ کوئی شکل اسے مل ہی جاتی تھی۔ اسی طرح وہ ایک دن راولپنڈی کسی کام سے گیا۔ پنڈی سے واپس آنے کے بعد سجاد کا زیادہ تر وقت لیبارٹری میں گزرنے لگا۔ سجاد ویسے تو ہنسنے کھیلنے والا زندہ دل لڑکا تھا، مگر اب وہ کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ لیبارٹری میں وہ مختلف قسم کے محلول ایک دوسرے میں مکس کرتا رہتا۔ پہلے تو سجاد کے دوست یہ سمجھے کہ سجاد امتحانی پریکٹیکل کی تیاری کر رہا ہے، مگر سجاد کے جنون اور اس کے کام کرنے کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی جلدی میں ہے۔ اور پھر سجاد کے تجربات کالج کے نصاب تک محدود نہ تھے۔ سجاد کے سب دوست حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ سجاد تو ہمیشہ لیبارٹری سے دور بھاگا کرتا تھا، اسے ان محلولوں کی مخصوص بو سے سخت نفرت تھی۔ پھر اب کیا بات ہو گئی ہے کہ سجاد ہر وقت لیبارٹری میں گھسا رہتا ہے؟ اسے
اپنے لباس کی پرواہ تھی، نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ ہی دوستوں کی خبر۔ سجاد کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ سارا دن لیبارٹری میں ہی گزار دیتا۔ اس نے تھیوری کے پیریڈ اٹینڈ کرنا بھی کم کر دیے۔ اکثر سجاد مختلف قسم کے انگریزی رسائل اٹھائے نظر آتا، جن میں ایجادات کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی تھی۔ سجاد ایک ذہین اور حساس طالب علم تھا، اس لیے اکثر لڑکوں کا خیال یہ تھا کہ سجاد کے ہاتھ کسی بہت بڑی چیز کے ایجاد کا فارمولہ آ گیا ہے اور سجاد اسی سلسلے میں مصروف ہے۔ وہ بڑی چیز کیا ہے؟ اس بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہوتی تھیں۔ بعض دوست کہتے کہ سجاد سونا بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بعض کینسر اور ایڈز کے علاج کی باتیں کرتے، تو کئی دوست کوئی ایٹمی ہتھیار بنانے کا کہتے۔ تمام قیاس آرائیوں اور افواہوں کا سجاد کو بھی پتہ چلتا رہتا، مگر اسے تو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ تو اب اپنی دھن میں مگن تھا۔ اس کی تمام تر توجہ ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے باقی ساری دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے دھندلا سی گئی تھی۔ اس ارتکاز کا اثر سجاد کی صحت پر بھی پڑا۔ اپنے کھانے پینے کا خیال نہ رکھنے اور زیادہ وقت لیبارٹری میں گزارنے کی وجہ سے چند ہی دنوں میں سجاد برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اس کے ہمدرد دوستوں کو تشویش لاحق ہو گئی کہ سجاد اگر لیبارٹری میں دیوانوں کی طرح کام کرتا رہا تو بہت جلد بیمار ہو کر ہسپتال پہنچ جائے گا۔ سجاد کے تمام دوست فردن تو سجاد سے پوچھ چکے تھے کہ تم کیا چیز ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر سجاد نے انہیں بتانے سے انکار کر دیا۔ ایک دن سجاد کے تمام دوست اکٹھے ہوئے اور گروپ کی شکل میں انہوں نے سجاد سے ملاقات کی۔ پہلے تو انہوں نے سجاد کو اس کی دیوانگی کے متعلق بتایا، پھر اس کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں بات کی، اس کے بعد ایجاد کے متعلق پوچھا، مگر سجاد کی طرف سے جواب نہ ملنے پر وہ خود ہی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ ایک لڑکا دور کی کوڑی لایا، وہ کہنے لگا، سجاد جب سے پنڈی سے ہو کر آیا ہے اس دن سے کسی ایجاد میں مصروف ہے، شاید یہ کسی ایسی چیز کی ایجاد میں مصروف ہے جو جوا جیتنے میں مددگار ثابت ہو۔ یہ بات سن کر سجاد کو سخت غصہ آیا، پھر کہنے لگا، میں تم لوگوں سے کیا بات کروں اور تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کس چیز کی ایجاد میں مصروف ہوں۔ وہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں واقعی کوئی چیز ایجاد کر رہا ہوں، لیکن کیا چیز ایجاد کر رہا ہوں یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اور اگر میں تمہیں بتا بھی دوں تو تم مجھے پاگل سمجھو گے، مگر یہ چیز ایجاد کر کے رہوں گا، اور یہ جو باتیں تم میرے متعلق کرتے ہو ان کا مجھے قطعاً افسوس نہیں، کیونکہ آدمی اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی اس میں عقل ہوتی ہے۔ سجاد کی اس طرح کی باتیں سن کر کئی لڑکوں کو یقین ہو گیا کہ سجاد پاگل ہو چکا ہے، جبکہ بعض کا اب بھی یہی خیال تھا کہ سجاد کوئی بہت بڑی چیز ایجاد کرنے کے چکر میں ہے۔ جو لڑکے سجاد کے حقیقی ہمدرد تھے ان کے لیے یہ دونوں صورتیں تشویشناک تھیں۔ اگر پہلی بات ٹھیک تھی تو پھر سجاد کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی، اور اگر وہ دوسری بات صحیح تھی تب بھی اس بات کے امکان کم ہی تھے کہ سجاد اپنی اس
कोशिश में कामयाब होगा। हाँ, अगर वो चंद दिन और इसी तरह से लेबॉर्ट्री में काम करता रहा तो इसकी सेहत ज़रूर तबाह हो जाएगी। काफ़ी सोचो विचार के बाद फैसला ये किया गया कि मौजूदा हालत से कॉलेज के प्रिंसिपल को आगाह किया जाए। गो के इस बात में भी खतरात बहुत थे कि प्रिंसिपल साहब सज्जाद को लेबॉर्ट्री में काम करने से रोक सकते थे या इसे कॉलेज से भी निकाल सकते थे, मगर इन लड़कों के पास इस मसले का कोई और हल था भी नहीं। प्रिंसिपल साहब ने लड़कों की बातें तवज्जो से सुनी, फिर सज्जाद को बुलाया। प्रिंसिपल साहब ने सज्जाद से पूछा कि तुम लेबॉर्ट्री में क्या करते रहते हो, कौन सी चीज़ ईजाद करने में मसरूफ़ हो, हमें भी बताओ, शायद हम कुछ तुम्हारी मदद कर सकें। पहले तो सज्जाद ने यही कोशिश की कि मसला टल जाए तो अच्छा है, लेकिन जब इसे हालात की संगीनी का एहसास हुआ तो सज्जाद ने सब कुछ बता देने का फैसला कर लिया। सज्जाद बोला, मैं एक खाते पीते घराने का फर्द हूँ। अल्लाह के फजल व करम से बड़ी अच्छी गुजर बसर हो रही है। घर वाले मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरा जो जी चाहता है मैं वही चीज़ खाता हूँ, जो दिल चाहता है वैसा ही पहनता हूँ। मेरे नज़दीक दुनिया बड़ी रंगीन और खूबसूरत थी। कुछ अरसा पहले की बात है, मैं अपने गांव के एक होटल में चाय पी रहा था कि मेरे सामने एक गरीब सा बूढ़ा आकर बैठ गया। मुझे वो कोई मजजूब सा दिखाई दे रहा था। मेरे टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास इस बूढ़े ने मेरी इजाज़त से उठाया। पहले इसने गिलास में 3-4 चुटकी पिसी हुई सुर्ख मिर्चें डाली, फिर पानी घटाघट पी गया। मैं हैरानी से इसकी तरफ देखने लगा कि ये क्या तमाशा है। पानी में घोल के इतनी ज़्यादा मिर्चें कौन पी सकता है? जब मैंने इस बाबा जी से ये पूछा कि आप इतनी ज़्यादा मिर्चें क्यों पी रहे हैं, तो वो अपने हाथ से अपना पेट पकड़कर कहने लगा, ये जो है ना मेरा पेट, ये मुर्गे मुसल्लम मांगता है, जबकि मेरे पास दाल खाने के लिए भी पैसे नहीं। मैं इसको राह रास्त पर लाने के लिए मिर्चें खिला रहा हूँ ताकि ये अपनी औकात से बड़ी ख्वाहिश करने का मजा चख ले। मैं इस बूढ़े की बात बिल्कुल ना समझ सका, क्योंकि मैं दिन में 3 मर्तबा और अगर दिल चाहे तो इससे भी ज्यादा मर्तबा खाना खा सकता हूँ, और खाना भी मन चाहा। बात तो वो ही समझ सकता है जो कई दिन तक भूखा रहा हो। फिर जब पिछले दिनों पिंडी गया तो मैंने देखा, पिंडी गया मैं किसी और मकसद के लिए था, मगर पुल पर खड़े होकर मैंने नीचे देखा तो एक अजीब मंजर मेरी निगाहों के सामने आया। मैंने देखा कि नाला लई के पास एक गाय मरी पड़ी है और 2 छोटे छोटे बच्चे इसकी टांगे काटने में मसरूफ हैं। खुदा जाने वो कितनी देर से इस काम में लगे हुए थे। गाय के 2 पांव वो काट चुके थे और बाकी 2 भी काटने के करीब ही थे। मैं फौरन इन बच्चों की तरफ गया। मेरे पहुंचने से पहले पहले वो बच्चे गाय की चारों टांगें काट चुके थे। इन बच्चों ने वो चारों पाए उठाए और एक तरफ चल पड़े। मैं इनके पीछे पीछे हो लिया कि देखूं तो वो भला कहाँ जाते हैं। मेरा ख्याल था कि ये बच्चे पाई किसी दुकान पर फरोख्त करेंगे, लेकिन बच्चे चलते चलते एक बोसीदा से मकान में दाखिल हो गए। 2 कमरों के इस मकान की 4 दीवारी गिर चुकी थी और दरवाजे की जगह पर बोरी लगी हुई थी। घर के अंदर एक औरत मौजूद थी। इसने बच्चों से गाय के पाए लेकर इन्हें पकाने के लिए
تیار کرنا شروع کر دیا۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا۔ میں فوراً اس عورت کے پاس پہنچ گیا اور اس سے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے ہمارے مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں ہے، پھر تم مردہ گائے کے پائے کیوں پکا رہی ہو؟ عورت بولی، ویسے تو اس معاشرے میں آج کل ہر بندہ ہی مردار کھا رہا ہے، مگر جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرے لیے یہ مردار بھی حلال ہے، کیونکہ میں اور میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، اور شاید تمہیں پتہ ہو کہ 3 دن کے فاقے کے بعد بندہ مردار بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ بھوک سے بڑا کوئی عذاب نہیں، مگر تم لوگ یہ بات محسوس کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم نے کبھی 3 دن تک فاقہ کیا ہی نہیں۔ پہلے اس بوڑھے کی بات سن کر ہی میرا وجود اندر سے دہلا ہوا تھا، مگر اس عورت کی باتیں سن کر تو میرے دل کی جو حالت ہوئی وہ پوچھے مت۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوئی ایسی دوا یا گولی ایجاد کروں جسے کھانے کے بعد بندے کو زندگی بھر بھوک نہ لگے، تاکہ پھر کسی کو مرچیں یا مردار گائے کے پائے نہ کھانے پڑیں۔ ہمارے ملک کا مسئلہ ایٹم بم، سیٹلائٹ یا کمپیوٹر نہیں، بلکہ صرف اور صرف بھوک ہے۔ یہ تھا آج کا دوسرا افسانہ، جس کی داستان گو ہیں نسرین ملک۔